اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صراط حمید اور میں محمد اویس قادری اسلمی۔ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دانتوں کے لیے زیادہ مفید مسواک ہے یا ٹوتھ برش، جبکہ زیادہ تر ہمارے گھروں کے اندر ٹوتھ برش استعمال ہوتا ہے۔ مسواک کی جتنی اہمیت احادیث مبارکہ اندر آئی ہے، اگر کاش ہم اس کو اپنے سامنے رکھتے تو ہم خود بھی آج مسواک کر رہے ہوتے اور اپنے بچوں کو بھی مسواک کرنے کی عادت ڈالتے۔ ویسے تو مسواک کے فضائل کے اوپر کتب احادیث میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں مسواک کے فضائل کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر گناہ نہ سمجھتا، یعنی اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا، تو میں ان کو نماز عشاء دیر کے ساتھ پڑھنے اور ہر فرض نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک رضائے الہی کا بھی کیا ہے، سبب ہے۔ بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ مسواک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا محبوب بنایا، کیونکہ آپ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ مسواک کرتے، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے مسواک فرمائی، اور جب گھر تشریف لاتے مسواک کرتے تو ساتھ فرماتے کہ یہ مرسلین کی سنت ہے۔ اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آ کر مسواک کے متعلق ضرور فرماتے۔ آخر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان تمام فضائل کو سامنے رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسواک کے کرنے پر دبے لفظوں میں اتنا زور کیوں دیا؟ تو پھر ہمیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ مسواک جو ہے یہ در حقیقت جسمانی صحت اور آواز کا تعلق جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ ہے۔ جسمانی صحت کا اور آواز کا تعلق دانتوں کے ساتھ بڑا گہرا ہے، کیونکہ جب دانت جو ہے ان میں کیڑا لگے گا تو دانت خراب ہوں گے، اور جب دانت خراب ہوں گے تو دانت گریں گے، اور جب دانت ہی نہیں ہوں گے تو ہم اللہ کی دی ہوئی بہت ساری کھانے والی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ معمولی سی بیماری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دانتوں سے بڑی بڑی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ علم الطب کے مطابق دن کے اندر جو بندہ 5 مرتبہ اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے تو اس کی صحت پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے، اس کو یعنی بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا، یعنی بوجھ نہ سمجھتا، تو میں 5 وقت فرض کرتا۔ تو اگر ہم بھی اگر اس کو سنت سمجھتے ہوئے اس کی فضیلت اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر ہم 5 مرتبہ استعمال کریں تو ہم بھی علم الطب کے مطابق جو ہے وہ صحت مند لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو مسواک کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ فوائد آپ کے سامنے، ویسے تو مسواک کرنے کے بہت فوائد ہیں، ان میں سے کوئی چند ایک جو ہے وہ فوائد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسواک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسواک برش کا برش اور دوائی کی دوائی ہے، اور لکڑی جو استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر جو باریک ریشے ہوتے ہیں یہ ان بچے کچے اجزاء جو دانتوں میں رہ کر دانتوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں ان کو باہر نکالتی ہیں اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو درخت کے پتوں اور شاخوں کے اندر سبز رنگ موجود ہوتا ہے یہ کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کلوروفل کے بارے میں سائنٹیفک پروف ہے کہ یہ جس جگہ پہ پایا جاتا ہے وہاں پر گندگی، بدبو اور سڑاند کو جڑ سے نکال کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور اس کا مسواک کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یاد رکھیے ماہرین طب کہتے ہیں کہ مسواک جس لکڑی کی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں تلخی کا عنصر ہونا چاہیے، یعنی تھوڑی کڑوی ہونی چاہیے۔
جب آپ کڑوی مسواک استعمال کریں گے تو آپ کے منہ کے اندر لعاب کافی مقدار میں پیدا ہوگا، اور جب زیادہ لعاب ہوگا تو آپ اس کو باہر پھینکیں گے، تو لہٰذا اس سے آپ کے منہ کی دھلائی بھی ہوگی اور مصنوعی ماؤتھ واش سے آپ اس سے بچ رہیں گے۔ چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسواک اینٹی سیپٹک ہے، یعنی منہ کے اندر موجود بہت سے بیماریوں کو یہ کیا کر دیتی ہے، جراثیموں کو دور کر دیتی ہے۔ اور مسواک کے اندر فاسفورس اور کیلشیم ہوتا ہے جو کہ دانتوں کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے مسواک کا کہ جو روزانہ ریگولر طریقے سے مسواک کرنے والے لوگ ہیں وہ یوریا جیسی موذی بیماری سے کیا رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے، مسواک کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ENT ماہرین کے مطابق مسواک کرنے والے لوگ کان، آنکھ اور گلے کی بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ اور ماہرین کا کہنا کہ ناخونہ بیماری جو کہ آنکھوں کو لاحق ہوتی ہے اس سے بھی مسواک کرنے والے لوگ بچے رہتے ہیں۔ اور اس کا ساتواں مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کی نظر تیز ہوتی ہے، بڑھتی ہے، قوت جو ہے وہ اس کے اندر بصیرت کی جو قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، سر کا درد ختم ہوتا ہے اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس کا آٹھواں جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے مسواک کا کہ جو بندہ مسواک استعمال کرتا ہے اس کی قوت حافظہ بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دانائی اور حکمت کی باتیں ڈالتا ہے، اور معدے کی تندرست ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی معدہ اگر آپ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو مسواک استعمال کریں تو آپ کا انشاءاللہ عزیز معدہ بھی تندرست رہے گا۔ یہ تو تھے مسواک کے فوائد۔ تو بالآخر ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ مسواک کون سے درخت کی ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے مسواک جو ہے یہ نیم درخت کے جو ہے نا وہ مسواک جو ہے یہ نیم درخت کی لکڑی سے ہونی چاہیے جس کے اندر کڑواہٹ ہو۔ تو یہ اینٹی سیپٹک ہے۔ کیکر کی جس طرح کیکر کے درخت کی مسواک بھی بہت دانتوں کے لیے مفید ہے، اور اس طرح پیلو کی مسواک جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی خیرہ الصباحی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ اور آخر میں سائنسی ماہرین طب کی یہ سرچ ہے اور تحقیق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 25 سے 55 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں مرد و عورت، ان میں سے 20% مرد جو ہیں ان کو دانتوں کے اندر لاک جمتا ہوا دیکھا گیا، یعنی وہ بیماری میں مسوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ماہرین طب کے جو سائنسدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ سائنسی تحقیق نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ماہرین طب کہتے ہیں کہ ہم نے 25 سے 55 سال کے لوگ جو کہ کیا ہوئے، مسوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور ان کے دانتوں میں لاک جمع ہو، تو ہم نے ان کو پیلو کی مسواک کرنے کا کیا کیا، نسخہ دیا۔ انہوں نے پیلو کی مسواک کرنا شروع کی تو تیسری ہفتے میں فرق آنا شروع ہو گیا، اور جب انہوں نے مزید ریگولر طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا پیلو کی مسواک کو تو 5ویں ہفتے تو بالکل وہ ٹھیک ہو گئے اور مسوڑوں کی بیماریوں سے نجات حاصل کر لی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جو جن گھروں میں استعمال کی جاتی ہے، ایک تو پیسے کا ضیاع، ایک کیمیکلز ہوتی ہیں مسوڑوں کے اندر جاتے ہیں لیکن صاف تو نہیں کرتے، لیکن یہ الٹا بیماری کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو لہذا پیسوں کا بھی ضیاع۔ فار ایگزامپل اگر آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش خریدتے ہیں تو 400-500 روپیہ آپ کا لگ جاتا ہے، اور مسواک جو ہے 50-100 روپے کی مل جاتی ہے۔ تو پیلو کی مسواک یعنی سائنس ماہرین طب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے دانتوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنہوں نے مسواک استعمال کی ہے ان کے بڑھاپے تک دانتوں کو صحیح سالم پایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک جو ہے یہ دانتوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ تو ایک تو اس میں فضیلت کا بھی، سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اور دوسرا پھر اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو آخر مسواک جو ہے وہ کتنی لمبی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، اور کیسے استعمال کرنی ہے اس کو؟ تو یاد رکھیں مسواک جو ہے نا یہ ایک بلشت لمبی ہونی چاہیے، ایک بلشت لمبی ہو
اور یہ جو لٹل فنگر ہے نا، یہ چھوٹی جو انگلی ہے، اس کی برابر موٹائی ہو. پکڑنا کیسے ہے آپ نے کہ یہ جو 3 انگلیاں نا یہ نیچے آ جائے. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ 3 انگلیاں نیچے آ جائیں، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ بالکل مسواک کے اوپر، لکڑی کے اوپر آ جائے، اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ مسواک کے سرے کے نیچے ایسے آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے آپ پکڑیں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ دائیں جانب سے شروع کریں گے تو 3 مرتبہ کرنا کیا ہے، یہ سنت ہے. تو ناظرین اکرام، اب شریعت کے احکام تو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ چکے ہیں، واضح ہو چکے ہیں، مکمل ہو گیا دین. اب نفع اور نقصان کے مالک آپ ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے. تو لہذا جس میں نفع ہے اس کو حاصل کریں، اور جس میں نقصان ہے اس سے بچنے کی اپنے آپ کو بچائیں اس سے. جس میں نقصان ہے جس میں نقصان ہے اس سے اپنے آپ کو کیا کریں، بچائیں. لہٰذا میں نے آپ تک یہ جو ریسرچ تھی اور یہ جو تحقیق تھی، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا. اب آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے. اب آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے. لہٰذا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ آئے روز نئی جو تحقیقات ہیں اسلام کی تعلیمات کے اوپر انشاءاللہ عزیز آپ تک پہنچانے میں جو ہے وہ میں کوشش کرتا رہوں گا. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے، بالکل چینل نیم کے آگے جو ہے وہ سرخ جملوں میں، لفظوں میں سرخ جو ہے وہ انگلش کے ورڈز جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، سبسکرائب.